بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سردار عاقب جاوید ہوں اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ سیاست میں تیزی آ چکی ہے۔ رات کو ایک چھاپا مارا گیا بنی گالہ کے اوپر، لیکن وہاں سے ناکامی ہوئی اور واپس پولیس بھاگ گئی۔ اس کے بعد مریم بی بی پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ صاحب کو بھی حکم صادر کرتی ہے کہ کوئی کیس بناؤ اور عمران خان کو گرفتار کرو، اس کو نااہل کرو۔ مجھے باہر جانے سے پہلے عمران خان کو گرفتار دیکھنے، اس کو نااہل ہوتے ہوئے دیکھنے ہیں، لیکن ناکام رہتے ہیں، چھاپا مارتے ہیں۔ عوام جو ہے وہ روڈوں پر نکل آتی ہے، بنی گالہ کی طرف عوام کا سمندر نکل آتا ہے۔ یہ سب دیکھ کے جو کھٹپتلی سرکار ہے یہ پوری طرح گھبرائی ہوئی ہے، بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اچھا وزیر اعظم، آخر پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے؟ ہم لوگ تو یہ سوچ کے پریشان ہیں۔ حکم وزیر داخلہ کو بھی مریم نواز دے رہی ہے، وزیر خزانہ کو بھی انکل یہ کر دیں، انکل ایسا ہونا چاہیے۔ تو سمجھ نہیں آ رہی اس ملک کا وزیر اعظم کون ہے۔ شہباز شریف بھی پریشان ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں لیکن حکم جو ہے وہ میری بھتیجی دے رہی ہے۔ عمران خان نے لانگ مارچ کے لیے 7 دن کا ٹائم دے دیا ہے اور عمران خان نے اپنی پوری جو پارٹی کی قیادت ہے اس کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ پوری پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو بھی یہ کہا ہے کہ تیاری پکڑ لو، اس دفعہ جو لانگ مارچ ہوگا وہ زبردست قسم کا لانگ مارچ ہوگا، کیونکہ پہلے جیسے حالات نہیں ہیں۔ آپ پنجاب پہ پورا کنٹرول ہے عمران خان کا، پنجاب کے بعد کے پی میں بھی پورا کنٹرول ہے عمران خان کا، اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں حکومت بھی اس وقت عمران خان کی ہے، کے پی میں بھی حکومت عمران خان کی ہے۔ تو یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے یہ پہلے کی طرح نہیں کہ پنجاب سے پولیس منگائیں گے اور اس کے بعد شیلنگ کریں گے، لوگوں کے اوپر لوگوں کو ماریں گے، بسوں کے اوپر فائرنگ کریں گے، بسوں کو ماریں گے، راستے بلاک کر دیں گے۔ اس دفعہ نہ یہ راستہ بلاک کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس زیادہ نفری ہے، نہ زیادہ پولیس ہے، کیونکہ کنٹرول اب عمران خان کے پاس۔ ایک اور عمران خان سے الزام لگ چکا ہے کہ عمران خان نے 2000 بوتلیں جو ہیں منظم واٹر کی جو ہے وہ پی ایم ہاؤس کے ساتھ چوری کر کے لے لیا ہے۔ یہ الزام کون لگا رہا ہے؟ مریم نواز، چوروں کی بادشاہ مریم نواز عمران خان کے الزام لگا رہی ہے کہ 2000 کی آتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں ہم اس کو الزام لگاتے ہیں کہ اس کے مطابق لگاؤ۔ پہلے تم لوگوں نے کہا کہ وہ کوشہ خانہ سے گھڑی چوری کر کے لے گئے، اس کی بھی پوری قوم ہم سے ہنستی رہی۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہار چور ہے، پوری دنیا پورے لوگ سارے ہنستے رہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹے، اس دہشت گردی کے پرچوں کے اوپر بین الاقوامی سطح پر بھی آپ کی بےعزتی ہوئی، اور آج آپ نے جو الزام لگایا کہ 2000 پانی کی بوتلیں چوری کر کے لے گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، جب وہ گیا تھا تو اس کو صرف ایک ڈائری اپنے پاس رکھی تھی، اس ڈائری کے علاوہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ امپورٹڈ سرکار ہے، جھوٹوں کی ماہر ہے، لیکن جھوٹ بھی ایسے اپنے لیول سے جھوٹ بولتی ہے۔ لیکن بی بی کی اسٹیٹس کا جھوٹ بولو، کیسے جھوٹ بول رہی ہے؟ چھوٹے چھوٹے جھوٹ۔ اگر عمران خان کو گرفتار کریں، مریم نواز صاحب فرمائشی ہیں کہ حکومت عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کرتی؟ کیسے گرفتار کرے؟ رانا ثاؤلہ کو بھی حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ رانا صاحب کسی طرح سے اس کو گرفتار کرو، لیکن رانا صاحب نے جیسے ہی پولیس بھیجی، تھانہ کوثار کی پولیس جیسے ہی بنی گالہ کی طرف گئی تو لوگ کراچی، اسلام آباد، اس کے بعد ملک کے دوسرے جتنے بھی شہر ہیں، ملتان بڑے شہر ہیں، لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ کوئی خونی انقلاب ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کے جو لوگ ان کو مونیٹر کر رہے ہیں انہوں نے اس کو منع کیا کہ اس کو گرفتار نہیں کرنا۔ مریم بی بی کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں ہوگا، سب تیاریاں کر لیں۔ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ عمران خان اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں لانگ مارچ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ لانگ مارچ ہوا تو یہ انتہائی خطرناک لانگ مارچ ہوگا۔ اچھا جی، امریکہ سے بھی گزارشات کی جا رہی ہیں کہ ہم لوگوں نے تیل خریدنا ہے روس سے، ہمیں اجازت درکار ہے۔ وفاقی حکومت امریکہ سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ مہربانی فرما کے ہمیں روس سے تیل خریدنا ہے تو آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ تو دیکھتے ہیں امریکہ اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ آرمی چیف صاحب بھی روانہ ہو چکے ہیں امریکہ کے دورے پر، اور اس دورے کی کیا فائدے ہیں یا کیا نقصانات ہیں؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے، ہمارا جو وہ کیا بولتے ہیں اس کو کشکول ہے وہ بھر جائے گا، لیکن اس
गुलामी के सब पेट्रोल के बदले जंजीरें अमेरिका हमसे एक ही ज़ाहिर मुतालबा नहीं करता है होती। हम कि कुछ do नादीदा more। जंजीरों में भी जकड़े जब होते do more हैं। की कहने पॉलिसी को के हम तो अमल हम पैरा होते हैं तो फिर हमारे 1947 में इलाकों का इस्लामाली अमन खराब कुव्वतों होता से है। आज़ादी और हासिल फिर हमारे करने में मुल्क में कामयाब हुए थे, दहशतगर्दी लेकिन की आज जंग जो हम 75 बरस 2002 बीत से जाने लड़ते के आ रहे बाद हैं, भी हम और हकीकी फिर हमारे आज़ादी मुल्क की से सूरत हाल यकसर खराब महरूम होती है। हैं। कभी ज़ाती हमने फायदे या शुक्र बैरूनी अल्हम्दुलिल्लाह आकाओं के मफाद पर ये कौमी मफाद कुछ कुर्बान सालों करके से हमारे कभी मुल्क में कर्जों अमन और चलता आ मशरूत रहा है। इमदाद कोई के भी बदले कौम की ऐसा आज़ादी वाक़या और रुनुमा नहीं खुदमुख्तारी हुआ है जिससे को हमारे गिरवी मुल्क का अमन रखकर खराब अच्छे हो। दिनों की 7 पूरी दहाइयों कौम पर इसके मुहित ऊपर उम्मीद खुश के है, बाद खुशहाली के अवाम को साथ अपनी इमरान ज़िंदगी खान की गुजार सूरत रही है। यहाँ में माशी एक तौर पे सच्चा पाकिस्तान लीडर मिला। कौमी खुशहाली मफाद को नहीं है, लेकिन फोकियत, डू मोर को दहशतगर्दी नो की जो मोर कार्रवाइयाँ और होती थी यस वो बॉस अब नहीं पॉलिसी हो को रही। इससे पूरी एब्सोल्युटली कौम नॉट खुश है, में तब्दील अल्हम्दुलिल्लाह। किया। ऐसी कार्रवाइयाँ लेकिन नहीं ये होनी बात चाहिए। हजम न पहले तो हुई, हमें ना खुद को जमीनी मस्जिद में खुदा जाने से समझने डर वाली लगता था, सुपर बाजारों पावर में को, जाने से ना डर लगता अंदरूनी था, गिरजाफरों क्रूज को, में जाने से वो डर आवाम लगता के था। हमने मैंडेट पे बड़ी डाका कुर्बानियाँ डालकर दी आवाम की और उम्मीद अमेरिका छीनने की हमारी साजिश ने कुर्बानियों को आवाम बेटा के खतरा सब्र था के पैमाने को लबरेज कर दिया है। फैसला कुन आर्मी वक्त चीफ आ का पहुंचा दौर है है। और अगर गुलामी अमेरिका की डू मोर अनदेखी की जंजीरों पॉलिसी को अमल तोड़ना पैरा होगा होता तो फिर अपने हमारे लिए बच्चों के रोशन मामलात और भी मुस्तकबिल खराब के हो लिए। सकते हैं। बैरूनी ताकतों के बहुत गुलामी के शुक्रिया, खिलाफ दोस्तों, बगावत का अलम बुलंद करना